اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہاں چند گھڑیاں مسجد میں بیٹھ کر اپنے محبوب کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنے بھی حضرات اس معاملے پاک میں آئے ہو، برادرم حضرت علامہ مولانا ظفر صاحب تشریف فرما ہیں اور بڑی محبت بھرے انداز میں آپ لوگوں کو جگا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیوں کی باتیں سنا رہے تھے۔ جناب برادرم عمران چشتی صاحب اور سادات کرام سید عدنان شاہ صاحب، سید شاہد شاہ صاحب، اور یہاں پہ سادات کرام، علماء کرام، طلباء، عاشقان مصطفیٰ کا جمع غفیر لگا ہے۔ جتنے بھی حضرات حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہو، خوش نصیب ہو جنہیں اللہ نے اپنے معبود کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، لجپال نبی نے ارشاد فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ جو ذکر کی محفل ہوتی ہے اس محفل میں کوئی بدبخت نہیں آتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی بدبخت آ جائے، میرے آقا فرماتے ہیں میری محفل میں کوئی بدبخت آتا نہیں، اگر بدبخت آ جائے تو بدبخت رہ نہیں سکتا، وہ بھی آتا ہے کچھ نصیب بن کے آتا ہے۔ میرے آقا کی محفل میں کتنے بے کمال آتے ہیں با کمال بن جاتے ہیں، کتنے بے مراد آتے ہیں با مراد بن جاتے ہیں، کتنے ہرما نصیب آتے ہیں ہمایوں نصیب بن جاتے ہیں۔ میرے آقا کی محفل میں ابو بکر آتے ہیں صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر آتے ہیں فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان آتے ہیں ذوالنورین بن جاتے ہیں، علی آتے ہیں حیدر کرار بن جاتے ہیں، بلال حبشی غلام آتے ہیں دنیا کے امام بن جاتے ہیں۔ میرے آقا کی محفل میں، میرے آقا کی محفل میں حضرت شیخ احمد آتے ہیں تو مجدد الفیضانی بن جاتے ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین آتے ہیں تو غریب نواز بن جاتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں علی حجویری آتے ہیں تو داتا کا بخش بن جاتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں عبد القادر آتے ہیں، عبد القادر جیلانی آتے ہیں، غوث سمدانی، محبوب ربانی، قطب ربانی، بادشاہ باز لامکانی بن جاتے ہیں۔ اس بارگاہ میں قمر الدین آتے ہیں وہ شیخ الاسلام بن جاتے ہیں۔ اس بارگاہ میں، اس بارگاہ میں مہر شاہ آتا ہے گولڑے کا تاجدار بن جاتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں کرم شاہ آتا ہے خیال الامت بن جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کتنے بے کمال آتے ہیں با کمال بن جاتے ہیں، کتنے شقی آتے ہیں شہید بن جاتے ہیں، کتنے کانٹے آتے ہیں وہ پھول بن جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میرے آقا کی محفل میں کتنے جہنمی آتے ہیں وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ قابل زنار کے میں جنت ہوئی نصیب، تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ اور جتنے بھی آئے ہو، جتنے بھی آئے ہو، کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم حضور کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ آج ہم ہی نہیں اپنے نبی کا ذکر کرنے والے، رب کعبہ کی قسم میرے نبی کا میلاد، میرے نبی کا ذکر تو اللہ کے سارے نبی کرتے آئے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، میں آپ کو لے کے چلوں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، جنوں پہ بھی حکومت ہے، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ ساری کائنات کا اڑ کے سیر کر رہے ہیں، آپ کے وزیر آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اچانک آپ کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کو نیچے کھجوروں کے درخت نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تخت نیچے کر دو، تخت نیچے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی یہاں چلنے لگ جاتے ہیں، اپنے تمام صحابہ کو کہا صفے بنا لو، آپ کے تمام صحابہ صفے بنا لیتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام 2 نفل ادا کرتے ہیں، نفل ادا کر کے پھر چلتے ہیں۔ آپ کے صحابہ نے کہا تخت پہ نہیں بیٹھنا، فرمایا نہیں اس شہر سے آگے گزریں گے پھر آپ تخت پہ بیٹھیں گے۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابہ نے کہا، آپ کے وزیروں نے کہا حضور کیا وجہ ہے؟ ساری زمین سے اڑ کے آ رہے ہیں، آج اس زمین پہ پیدل چلتے ہیں، یہاں پہ 2 نفل ادا کرے ہیں، اپنے نالین بھی اتار رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم نہیں جانتے آج ہی دار و ہجرت نبی آخر زمانے تو والے بنانا نہیں۔ ارے دنیا والوں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا۔ کہا یہ وہ
وہ مقام ہے جس مقام پہ اللہ کا نبی ہجرت کر کے آئے گا، ہم ساری زمین پہ اڑ کے چلیں گے، یہاں اس شہر سے چل کے چلیں گے، پیدل چلیں گے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اللہ کے حبیب کے مدینے کا یوں احترام کیا جاتا ہے۔ بولیے نا محبت سے سبحان اللہ۔ حضرات اکرامی ایسا لگتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، محبت سے بولیں ذرا۔ آج کل آپ اللہ کے نبی بھی میرے نبی کا ذکر کرتے آئے۔ ایک مثال دے کے اور بات آگے چلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جب آپ نے اللہ کا گھر کعبہ بنایا، اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو؟ آپ نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ مولا اور کچھ نہیں مانگتا، اتنا مانگتا ہوں اس دنیا میں اپنا نبی بھیج جو دنیا میں آئے تیرا قرآن پڑھتا چلا جائے، لوگوں کے دل پاک کرتا جائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم تیری دعا کو قبول کر لیا، لیکن دعا میں تبدیلی کرتا ہوں، تو نے دعا یہ مانگی ہے نبی بھیجوں وہ دنیا میں آئے، قرآن پڑھتا چلا جائے، لوگوں کے دل پاک کرتا چلا جائے۔ سنو نبی بھیجوں گا، قرآن بعد میں پڑھے گا، دل پاک پہلے کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی دل پاک پہلے کرتا ہے، قرآن بعد میں پڑھتا ہے۔ آئیے ذرا وضاحت کر دوں۔ ایک مناظر آیا شام سے مکہ المکرمہ میں، وہ مناظر آیا تو ابو جہل نے کہا جاؤ محمد مصطفیٰ سے مناظرہ کر کے آؤ، اگر تم جیت گئے تو دنیا کی جو شے مانگو گے میں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ اب وہ مناظر چلا، آگے مکے کے کافر میں نے کہتے ہیں کدھر سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں شام سے آیا ہوں، محمد مصطفیٰ سے مناظرہ کرنے جا رہا ہوں۔ آگے مکے کے رئیس ملے، کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے شام سے آیا ہوں، محمد مصطفیٰ سے مناظرہ کرنے جا رہا ہوں۔ آگے میرے آقا کے صحابہ ملے، کہتا ہے کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے شام سے آیا ہوں، تمہارے نبی سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے بازو سے پکڑا، لجپال نبی کے سامنے بٹھا دیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بتا کدھر سے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے شام سے آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کہتا تھا مناظرہ کرنا ہے، کافروں کو کہتا ہے مناظرہ کرنا ہے، مشرکوں کو کہتا ہے مناظرہ کرنا ہے۔ آج آقا نے پوچھا، کہتا ہے غلام بننے آیا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جب تک بددعا کے مکڑے کو دیکھا نہ تھا مناظرے کا خیال تھا، رب کعبہ کی قسم یہ تو چہرہ ہی اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے۔ اب اتنی محبت بھری انداز میں ذرا کہو سبحان اللہ۔ پکار اٹھے گولڑے کے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ، وہ میر شاہ کہ جب مرزا قادیانی نے کہا تھا او میرے ساتھ مناظرہ کر لو تو گولڑے کے تاجدار نے کہا مرزا قادیانی تو کہتا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نبی نہیں، میں تو مدینے والے کا غلام ہوں، آؤ تم بھی قلم رکھو کاغذ رکھو، میں بھی کاغذ رکھتا ہوں قلم رکھتا ہوں، جس کے قلم نے کاغذ میں خود لکھنا شروع کر دیا وہ سکتا۔ اب دنیا نے دیکھا وہ مرزا قادیانی مقابلے میں آتا ہی نہیں، بھاگ جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی وہ گولڑے کے تاجدار، اور آپ ایک دفعہ بیٹھے ہیں تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، ایک انگریز آیا کہتا ہے ایک انگریز آیا کہتا ہے مولانا یہ تسبیح جو رو رہے ہو یہ کیا کام کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے جو کندھے پہ رکھا ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟ اس نے کہا یوں نشانہ لگایا، ایک درخت پہ فاختہ بیٹھی تھی، اس بھوگی کو مارا وہ مر گئی۔ اس نے کہا میری بندوق تو یہ کام کرتی ہے۔ گولڑے کے تاجدار نے تسبیح اٹھا کے مری ہوئی فاختہ کو ماری، جب وہ تسبیح مری ہوئی فاختہ کو لگتی ہے، مار چکی تھی گولی سے، گولڑے کی تاجدار کی تسبیح لگتی ہے، وہ زندہ ہو کے ہوا میں اڑنے لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری بندوق مارنے کے کام آتی ہے، فقیر کی تسبیح مرے ہوئوں کو زندہ کرنے کے کام آتی ہے۔ تو گولڑے کے تاجدار پکار اٹھے دس سے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی فلیاں موتی لہتریاں اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کے جانے جانا کھا، سچا کھا تو میرا بدی شان آقا، جی شان تو شانہ مل کے بولیے جی شان تو شانہ۔ اللہ تکرامی قدر تو میرے مصطفیٰ کا ذکر تو ازل سے ہوتا آ رہا ہے، بلکہ سنو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کائنات مٹ جائے گی، میرے نبی کا ذکر پھر بھی جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، جب ساری دنیا مٹ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، ایک اللہ باقی ہوگا، جب رب باقی
باقی ہے تو میرے نبی کا ذکر بھی باقی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم چند گھڑیاں یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اور نبیوں کو بھی پیدا فرمایا، وہ محب نبی تھے۔ آمنہ کا لال جب دنیا میں آنے لگا، اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ آج ساری جنت کو سجا دو، آج زمین میں چراغاں کر دو، آج جھنڈے لگا دو، آج جھنڈے لگا دو۔ جبریل کہتے ہیں مولا آدم علیہ السلام آئے تو نے اتنا اہتمام نہ کیا، نوح علیہ السلام آئے تو نے اتنا اہتمام نہ کیا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو نے اتنا اہتمام نہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو نے اتنا اہتمام نہ کیا۔ فرمایا جبریل وہ محب نبی آتے تھے، اب میرا محبوب نبی آ رہا ہے۔ وہ محب نبی تھے، اب محبوب نبی آ رہا ہے۔ اللہ نے اتنی اہتمام کیا۔ اور توجہ فرمانا، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، کون آمنہ؟ جو طیبہ ہے، جو طیبہ ہے وہ طاہرہ ہے، جو طاہرہ ہے وہ راکعہ ہے، جو راکعہ ہے وہ ساجدہ ہے، جو ساجدہ ہے وہ قانتہ ہے، جو قانتہ ہے وہ عالمہ ہے، جو عالمہ ہے وہ عاملہ ہے، جو عاملہ ہے وہ کاملہ ہے، جو کاملہ ہے وہ اکملہ ہے، جو اکملہ ہے وہ صادقہ ہے، جو صادقہ ہے وہ اصدقہ ہے، جو اصدقہ ہے وہ مصطفیٰ کی امی آمنہ ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور کا نور میرے بطن میں آیا، 9 ماہ مجھے اپنے بطن سے جنت کی خوشبو آتی رہی۔ مکے کی عورتیں آتی ہیں، کہتی ہیں عبد المطلب آپ کی بہو حضرت آمنہ بیوہ ہو چکی ہے لیکن خوشبو لگاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھی بلاتا ہوں۔ آپ نے بلایا سیدہ آمنہ کو، آپ نے فرمایا آمنہ بیٹی کیا بات ہے کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، تو بیوہ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی خوشبو لگاتی ہے؟ سیدہ آمنہ نے کہا ابا جان جب سے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا ہے میں نے خوشبو نہیں لگائی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آمنہ مجھے اب بھی تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ سیدہ آمنہ نے کہا اے عبد المطلب یہ خوشبو گلاب یا موتیے یا کستوری کی نہیں، یہ تو نور محمدی کی خوشبو ہے۔ یہ تو نور محمدی کی خوشبو ہے۔ اور دوستان ذی وقار توجہ فرمانا، جب میرے آقا پھر دنیا میں آئے، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور اضاء له قصور الشام، مجھ سے نور نکلا، شام کے محلات کو میں نے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیا۔ اب توجہ فرمائیں دوستو، ذرا توجہ فرمائیں، اگر مصطفیٰ اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہو، ماں کے سامنے پردے اٹھ جائیں، ماں مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ سکتی ہے، تو جس بچے کے صدقے ماں کو یہ احساس مل رہا ہے کہ ماں مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ سکتی ہے، تو اس کا وہ بیٹا گنبد خضرا میں بیٹھ کے اپنے امتیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ جس ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تو بیٹے کے صدقے ماں کو یہ اعزاز ملا کہ مکے میں بیٹھی ہے، شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے، تو یقیناً وہ بچہ وہ سراپا نور آج گنبد خضرا میں ان امتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، امتیوں کی سبحان اللہ بھی سن رہے ہیں۔ اور جب میرے آقا دنیا میں آئے، تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، ذرا توجہ فرمانا، سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے بچے نے پیدا ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا، سر کو سجدے میں رکھا۔ سر کو مل کے بولو، سر کو سجدے سے آپ کو پیار نہیں رہا، سر کو سجدے میں رکھا۔ اب دوستو ذرا توجہ فرمانا، جس نبی کی زندگی